بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر اس پیار بڑے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ، کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے نت نئے روحانی تحائف لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آپ ان سے ہمیشہ استفادہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور ایک مثبت نتیجہ حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس روحانی محفل میں بھی ایسا ہی ایک نایاب عمل اور وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ یہ عمل خاص طور پہ ان احباب کے لیے ہے کہ جن کو شکوہ ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو آج کا یہ عمل انہی کے لیے ہے۔ اس میں 4 ایسے اسماء الہی شامل ہیں کہ جب انسان ان کا ورد کر کے اس بارگاہ مطلق میں فریاد کرتا ہے تو ان اسماء کے ماتحت فرشتے، ملائک، موکلات، اعوان، جنات سارے کے سارے اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے آن پہنچتے ہیں، کیونکہ یہ اسماء اس ذات مطلق کے قدرت کاملہ کا مظہر ہیں کہ جب کوئی شخص ان اسماء کے توسط سے اس بارگاہ عزتی میں اپنی درخواست پیش کرتا ہے تو اس کی حاجت پوری ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور ہر حالت میں اس کا مقصد اس کو مل کے ہی رہتا ہے۔ صرف یقین کی ضرورت ہے، یقین کامل کہ پہاڑ کے پیچھے سے دھواں نکلتے ہوئے انسان کو یقین ہوتا ہے کہ دھواں بغیر آگ کے نہیں ہے، یعنی بغیر دیکھے آگ کے وجود پہ یقین رکھتا ہے۔ تو بدبختی ہے ہماری کہ ہم اتنی بڑی عظیم کائنات میں اللہ کے مظاہر کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ایک ایسا ذات مطلق بھی موجود ہے کہ ان تمام موجودات کا خالق اور مالک ہے۔ تو چلتے ہیں اب اس عمل کی طرف، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے توسط سے ایک ایسے وقت کی بھی نشاندہی کرتا ہوں آپ احباب گرامی کو کہ جس میں قبولیت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ کے ہاں کوئی دروازہ نہیں ہوتا، اس کا دربار ہمیشہ سجا رہتا ہے، صرف اپنے بندوں کا منتظر رہتا ہے کہ کب میرا کون سا بندہ توبہ کر کے استغفار کر کے پلٹ آئے میری طرف اور میں اس کی تمام حاجات پوری کروں، دنیاوی ہو یا اخروی۔ تو یہ وقت ہے رات کے آخری پہر کا کہ جب اس وقت تمام کائنات نیند میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اور اس شخص کی پھر کیا منزلت ہوگی کہ جو نیند کو ٹوکر مار کے اٹھ کھڑا ہو جائے، وضو کرے، جا نماز بچھائے، 2 رکعت قضائے حاجت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرے، پھر اس واحد یک و یکتا ذات کی دربار میں اپنی درخواست پیش کرے، تو کیا وقت ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ تنہائی کے لمحات ہوں، ہر کوئی خواب خرگوش کا مزہ لے رہا ہو، لیکن ایک شخص اپنے معبود کی دربار میں حاضر ہو اور ان دونوں کے بیچ کوئی تیسرا وجود ہی موجود نہ ہو، تو اس وقت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کبھی اس کو کر کے تو دیکھیے، کبھی اس کو آزما کے تو دیکھیے، وہ لطف ملتا ہے کہ جو زمین بر کے خزانوں سے بھی اگر ہاتھ آئے حاصل ہو جائے نہیں مل سکتا، اس کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر کہتا ہوں خود کر کے دیکھیے، ایک رات کے لیے کر کے دیکھیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رات کے آخری پہر میں نیند سے اٹھ جائیے، وضو کیجیے، جا نماز بچھائیے، 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، اور پھر رو بقبلہ بیٹھ کے یہ 4 اسماء مبارک ان کا ورد کرنا ہے آپ۔ لیکن ان اسماء سے پہلے جذب کے ساتھ، عشق کے ساتھ صرف 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے،
اور اس کے بعد ان اسماء کا ورد شروع کیجیے، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سمیع البصیر، یا قادر القدیر، اے سننے والی ذات، اے دیکھنے والی ذات، جب کوئی نہیں سنتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھتا ہے تو اس وقت تیری ہی ذات دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اور پھر یا قادر القدیر، اے سب پہ قدرت رکھنے والی ذات کہ جس کے ہی قبضہ قدرت میں تمام ذی وجود ہے اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی وجود، کوئی بھی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یا سمیع البصیر، یا قادر القدیر، یا سمیع البصیر، یا قادر القدیر، یا سمیع البصیر، یا قادر القدیر، یا سمیع البصیر، یا قادر القدیر۔ پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، لیکن صرف 305 مرتبہ، زیادہ بھی نہیں، 305 مرتبہ، بمشکل آپ کے 10-15 منٹ لگیں گے۔ یعنی اس پورے عمل میں آپ کے اٹھنے سے لے کے آپ کے عمل کے اختتام تک شاید آدھا گھنٹہ لگے، 30 منٹ لگیں، لیکن یہ 30 منٹ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دے گی۔ تو ناظرین کرام، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد شروع میں درود ابراہیمی 9 مرتبہ، اور اس کے بعد درمیان میں یہ 4 اسماء مبارکہ 305 مرتبہ، اور آخر میں 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ پونک مار کے دم کیجیے، اور دونوں ہاتھوں کو سر اور چہرے پر اور تمام بدن پہ جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں پہ دونوں ہاتھوں کو پھیریے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کے بچھ کے بالکل سجدے میں اپنے اور میرے مالک کے دربار سے اپنی حاجت طلب کیجیے، رو رو کے فریاد کیجیے کہ اس وقت کوئی آپ کے رونے کی آواز سننے والا نہیں ہے سوائے اسی ذات رحمان الرحیم و کریم و حلیم کے۔ تو یقین کیجیے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی درخواست پہ یس اینڈ اپرووڈ لکھا جائے گا۔ تو اس عمل سے ضرور استفادہ کیجیے اور ہمیں اپنے خیر کی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی دعاؤں کے سائے میں ہمیں آج کی اس نورانی محفل سے اجازت دیجیے، اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔